ڈاکٹر صاحب ملین 10 لاکھ سے گھٹتے گھٹتے کوئی 4 لاکھ پہ آ گئے ہیں مسلم لیگ نون. آگے کیا دیکھتے ہیں, کوئی 4 لاکھ بندہ ہو جائے گا اکٹھا؟ دیکھیں یہ ملین مارچ کا جو کانسیپٹ تھا نا, یہ سب سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب نے پیش کیا تھا. اچھا جی, امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب, ظالموں قاضی آ رہا ہے. ہاں جی. تو یہ کوئی 20-25-30 سال پرانی بات ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ آیا تھا ملین مارچ. اس کے بعد تمام پارٹیز نے اس لفظ کو اپنایا اور کوئی بھی کامیابی سے اسے منعقد نہیں کر سکتا. 10 لاکھ بندہ مطلب آج تک کبھی قاضی صاحب سے لے کر آج تک قاضی صاحب بھی نہیں کر سکتے. قاضی صاحب نہیں کر سکتے. اوکے, اب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک ہے. اوکے, اس کو آسانی کہہ دینا کہ جی 1 ملین ہیوج مطلب کراؤڈ, ٹھیک ہے. لیکن اس ملک میں بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, لیکن میرا خیال میں وہ ابھی پچھلے گزشتہ 30 برس سے پہلے ہوئے ہیں. اچھا, جب میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, پاکستان ٹوٹنے سے قبل, اس کے بعد 77 میں, پھر اس کے بعد مختلف مواقع. کہتے ہیں جب بینظیر بھٹو پاکستان واپس تشریف لائی تھی تو وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا. جی وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا. اور اس کے بعد اس سے پہلے جب بھٹو صاحب رہا ہوئے تھے, جی, جب جنرل ضیاء نے انہیں رہا کیا تھا, تو اس میں بھی بہت بڑا جلسہ لاہور میں ہوا تھا, جو ایئرپورٹ سے لے کر لوور مال تک لوگ تھے. واہ. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا اس زمانے میں, تو اس کو دیکھا دیکھی لوگ اس کو ملین کہتے تھے, لیکن میرا خیال میں کوئی پارٹی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. اب آپ نے سوال کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی آمد پر 1 ملین لوگ آ جائیں گے, تو پھر آپ نے کہا 4 لاکھ آئیں گے. تو میں نے نہیں کہا, پارٹی جو کہہ رہی ہے, میں نے تو وہ جنہوں نے بھی کہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 لاکھ لوگ لانا بھی آسان کام نہیں ہوگا. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ اب میڈیا پہ یقین رکھتے ہیں, میڈیا پہ دیکھتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا, موقع پہ جانا, کرایہ دینا, وقت ضائع کرنا, دن توڑنا, یہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. پہلی بات, اس کی مین ریزن اکانومی ہے. دوسری ریزن ہے کہ پارٹی کے اندر جو ٹیئرز ہیں پچھلے 5-7 سال میں, لیڈرشپ سے لے کر ورکر تک, وہ برقرار نہیں رہے, ان کی انگیجمنٹ نہیں رہی, انٹریکشن نہیں رہا. تو 5 سال کے بعد آپ اٹھیں اور ایک دم کہیں جی آ جائیں لوگ باہر, تو لوگ نہیں آتے. میں اس حلقے میں الیکشن لڑتا رہا ہوں, ابھی کچھ دنوں سے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو ابھی تو بہت سے لوگ ناراض ہیں, گروپنگز ہیں, آگے 15 کینڈیڈیٹ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بنے پھر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر استقبال کرنے سے پہلے کارنر میٹنگز, پارٹی کی تنظیم نو, آپس میں لوگوں کو انگیج کرنا, ان کی صلح کرانا, اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یقین دہانی کرانی کہ ہاں جی آپ کو کچھ نہ کوئی حصہ ملے گا, تو اس سے ایک قوت بن سکتی تھی. لیکن وقت کیونکہ کم ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا استقبال نہیں ہو سکتا. آلدو ٹاسکنگ کی گئی ہے, میرے ساتھ بیٹھے ہمارے معروف ایم پی اے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں. اب ان کو ٹاسک دیا جائے گا جی آپ نے علاقے سے 2000 بندہ لے کے آئیں. اب یہ بسوں پہ بھریں گے, ان کو لے کر آئیں گے, کچھ دل کے ساتھ کچھ بے دلی کے ساتھ بس میں بیٹھ جائیں گے, کچھ راستے میں واپس چلے جائیں گے, کچھ کھانا کھا کے چلے جائیں گے, اور کچھ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے, اور کچھ جلسے کے اندر پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ کم ہو گیا, اور لوگوں کے پاس ایک آپ نے یہ چیز دے دی ہے جس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سن بھی لیتے ہیں. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, آپ کو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. 10 لاکھ کی بات چھوڑ دیتے ہیں, 4 لاکھ پہ آ جاتے ہیں. 4 لاکھ ممکن ہے, کر لیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رائے صاحب قسم میں آپ کا مشکور ہوں. رائے صاحب, نہ 10 لاکھ کا مسئلہ ہے, نہ 4 لاکھ کا مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. آج 24 کروڑ عوام مسائل کے گمبھیر ایشوز میں گھرے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی تھی اور محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, تو اس وقت بڑے آسان راستہ تھا. اس وقت 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور پاکستان پورا دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. 85-90 ہزار لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, 10,000 سے زائد افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہو چکے تھے. تو جب محمد نواز شریف صاحب نے تھرڈ ٹائم 6 جون 2013 کو اوتھ لیا تھا, تو ہم نے ان دونوں ایشوز کو ٹیک اپ کیا تھا. ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ 12 اکتوبر 99 کو ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہم نے سب کو چھوڑ کر تمام پارٹیوں کے ساتھ باہمی کوارڈینیشن کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب خود ان کی خواہش پر قاسم کے پاپا کی بڑی گالا بھی گئے تھے, زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب, سب سے مل کر 16 جون 2014 کو ضرب ضبط کا آغاز کیا تھا. الحمدللہ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. ایشو تو آج بھی یہی ہے کہ جب 2016 میں نواز شریف نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا, تو پھر 2017 میں جو عمران نیازی برانڈ کو لانچ کرنے والا فیسیلیٹیٹر ایک گروپ تھا, ان کو پریشانی کیا تھی جب 72 اور 65 روپے پٹرول اور ڈیزل مل رہا تھا, جب 48 روپے چینی تھی, جب 50,000 کا 1 تولہ
تھا, سونا آتا تھا, لیکن نہیں, نواز شریف صاحب کا چہرہ پرداشت نہیں, پسند نہیں, اور محمد نواز شریف کو اب چہرہ پسند ہے. میں سمجھتا ہوں پسند ہو یا نہ ہو, اب وہ لوگ پچھتا رہے ہیں جنہوں نے وہ کچھ کیا. نہیں, چہرہ ہمیں کسی کو پسند کروانے کی ضرورت نہیں, تو پھر ہمیں عوام کو پسند کرانا, اور عوام ہی چاہتی تھی. محمد نواز شریف کو 2017 میں جس طرح فارغ کیا گیا, 2017 سے لے کر رائے صاحب آج تک کے حالات کے ذمہ دار وہ گروپ ہے جو پونے 4 سال. آپ تو نام لیتے ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا, ہم نام بھی نہیں لیں گے, اللہ پہ, ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا. رائے صاحب انہوں نے جب 2013 جون میں آئے تھے اس وقت بھی اللہ پر چھوڑ دیا تھا, اس وقت بھی کچھ نہیں کیا, ہم نے کسی پر کوئی ایک درخواست بھی لانچ نہیں کی تھی. آج بھی ہم اللہ پہ چھوڑ دیں, لیکن مجھ جیسا کارکن, اگر میں نائب صدر پنجاب مسلم لیگ ہوں تو میری ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. یہ کہنا بڑا آسان, ہاں لوگ مسائل میں گرے ہوئے ہیں, لوگوں کا رائے صاحب آنا مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم نے 36 اضلاع کے کوارڈینیٹرز کو مقرر کیے ہیں, 9 ڈویژن ان کے کوارڈینیٹر مقرر کیے ہیں. اب خواجہ سعد رفیق صاحب راولپنڈی ڈویژن کے کوارڈینیٹر ہیں, اطاعت طارق صاحب راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے ہیں. جیل سے ایک دوسرے کی بدل کے لگی, اپنے ڈسٹرکٹ سے بدل کے. جی میں عرض کرتا ہوں, میں اگر ڈسٹرکٹ ننکانہ کا صدر ہوں تو میری ڈیوٹی قصور لگی ہے, اور رائے صاحب وہاں پر جو ٹاسک ملا ہے 2000 روپے ایک ایم پی اے یا ایم این اے کو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2000 روپیہ یا 2000 بندہ, 2000 پیسے نہیں, نہ روپیے, نہ لاکھ, نہ ڈالر, نہ پاؤنڈ, 2000 افراد. جی 2000 افراد. اور رائے صاحب کوئی ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, میں ہوں یا کوئی ہو, اگر 2000 افراد کو بھی میں نہیں لا سکتا اپنے حلقے سے, تو پھر مجھے کینڈیڈیٹ بننے کا کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے جو ٹاسک کیا ہے, میں لاکھوں کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ کا کیمرہ مین, میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آپ کا کیمرے مین, رپورٹر منار پاکستان میں ضرور ہوں گے. آپ گن لیں گے کہ لاکھوں ہی افراد ہو گئے انشاءاللہ. مشکل ہے ٹاسک, لیکن جس طرح. اچھا یہاں پہ ذرا رک جائیے, میں تھوڑا سا تسلسل بنا لینا گفتگو کا. ہم نے دیکھا ابھی ملک ریاض صاحب کے حلقے میں شاہدرہ میں مریم بی بی کا جلسہ ہوا, آپ نے بھی دیکھا, ڈاکٹر صاحب نے بھی غالباً دیکھا ہوگا. وہاں پر کیا ہوا, جو بڑے آپ کے ہم خیال تھوڑے سے نون لیگ کی طرف ٹلٹ رکھنے والے صحافی ہیں, میں بڑی کھل کے بات کروں گا آپ سے, وہ بھی کہتے ہیں کہ 1500 سے 2000 کے قریب بندہ تھا. اچھا آپ لاہور کا گڑھ رائے صاحب, وہ حلقہ کہ جو آپ بدترین حالات کے اندر بھی مسلم لیگ نون جیتتی آئی ہے, ملک ریاض والا حلقہ, شاہدرہ والا حلقہ. رائے صاحب الحمدللہ جیتے رہے, آپ بھی جیتیں گے. ایشو یہ ہے کہ جب پی پی لیول پر کارن میٹنگ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, جب این اے لیول پر کارن میٹنگ کا فیصلہ ہوا ہے, تو وہاں پر جو یو سی کے صدور اور کاؤنسلرز ہیں جو آفس میں, ان کو بلایا جائے گا تو وہ 1000, 1500, 2000 ہی ہوں گے. کس نے کہا کہ وہ 10,000 ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کل جب شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دیہاتوں میں میٹنگ رکھی تھی, تو جب دیہاتوں میں ہم میٹنگ رکھیں گے تو دیہاتوں کا پیرامیٹر وہاں 500 لوگ ہوتے ہیں, 200 بھی ہوتے ہیں, 1000 بھی ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس قد کے لیڈران جو آپ کے نیشنل لیڈران ہیں, پارٹی کے چیئرمین, پارٹی کی صدارت تک کے لیول کے لوگ ہیں؟ صاحب میرا خیال یہ جو میں عرض کر رہا ہوں, جب حلقوں کی کارنر میٹنگ ہوگی تو وہاں پر لوگ پھر سینکڑوں میں ہوتے ہیں. اوکے, یہ بات بڑی ایک پڑھی لکھی ہے, میں نہیں کہتا کہ وہاں پر 15-20 ہزار ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ دیکھنا کہ ملک ریاض اکیلے تھے, ان کے ساتھ ایم پیز بھی وہاں پر موجود نہیں تھے. وہی حلقے مطلب ملک ریاض کی پرفارمنس سے نون لیگ خوش ہے؟ جی میں کہتا ہوں جو خوش ہیں, وہاں جو ہمارے کمیٹڈ ورکر تھے وہ موجود تھے. جب جلسہ ہوگا تو پھر ملک ریاض کے ساتھ وہاں کے ایم پی اے غزالی بھٹ صاحب کے لوگ بھی ہوں گے, اور وہاں سبھی لچوری کی ٹسل چل رہی ہے آپس میں. سر کس نے کہا ٹسل؟ آپ تقریر نہ کیا کرے. میں نے کہا جب ایک موجود نہیں ہے نا حلقے کا, ڈاکٹر صاحب ایک جلسہ ہے حلقے کا, وہاں پہ پارٹی کی بڑی لیڈر آ رہی ہے. جب غزالی بھٹ صاحب کہیں گے کہ جی میرے پی پی کے حلقے میں آئے کوئی لیڈر, تو وہ ان کے حلقے میں جائیں گے. جب ایم این وہاں پر ملک ریاض صاحب نہیں ہوں گے پھر؟ نہیں, میں کہتا ہوں اگر وہ بلائیں گے تو نہ ہونے والے تو مسئلے نہیں. تو پھر یہ ملک ریاض صاحب کے حلقے میں تو ایم پی ایس نہیں تھے وہاں پہ, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, میں نے تو بات نہیں کی. آپ نے میں نے یہی عرض کیا کہ جب ایک پی پی اے کہنے کا جلسہ ہوگا اور وہ کہیں گے جی آپ میرے گھر آئے, ہم کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, جیسے آج لاہور کے تاجر میٹنگ کر رہے تھے 180 پر میاں میاں شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب تھے, تو اب آپ کہیں گے جی وہ 50 لوگ تھے یا 30 تھے. ظاہر جو تاجر رہنما ہے, جو آپ کے ونگ کے تاجر ونگ کے لوگ ہیں وہی آئیں گے نا آپ سے ملنے. جی وہی آئیں گے. اس لیے سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہباز صاحب کل گئے تھے اپنے حلقے میں, وہاں دیہاتوں میں جن لوگوں کو